رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اس کے سچے دین پر چلنے والا اور اس کے سچے دین کا ماننے والا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کسی ایثار و قربانی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق پر چلنا اور دین حق کو قبول کرنا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہم سے پہلے زمانے میں جتنے گزرے ان لوگوں کو کسی نہ کسی کڑی مشقت سے، آزمائی سے گزر کر کے ہی اس منزل تک کے پہنچنا نصیب ہوا۔ کتنوں نے تو اپنے خاندانوں تک کو قربان کر دیا، کتنوں نے اپنے جانوں کو قربان کر دیا، کتنوں نے اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا۔ بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی آزمائشوں کے بعد وہ ہدایت کی راہ کو پاتے اور ہدایت کی راہ پر جم جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے راستے کو ہمیں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی تکلیف کے عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس قدر اس راستے پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، کس قدر ہم دین حق کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے اسی کے بتائے ہوئے تعلیم پر آگے چلتے رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز کے متعلق سے ایک الگ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس کی چند خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ نے سالوں کو پیدا فرمایا ہے، مہینوں کو پیدا فرمایا ہے اور دنوں کو پیدا فرمایا ہے، اور دنوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خصوصیات رکھی ہیں، اور مہینوں کی بھی خصوصیات ہیں، سالوں کی بھی خصوصیات ہیں۔ ایسے ہی جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان گزشتہ جمعہ میں گزرا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی عظمت والا دن اور کتنے مقام والا دن اور کتنے مرتبے والا دن جمعہ کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا۔ کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم شریف میں روایت فرمایا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو حضرات صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح ستہ کا نام لے کر کے اہل سنت کے چند معمولات پر اعتراض کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ ان حدیثوں سے کیوں اپنی نظر پھیر لیتے ہیں اور کیوں وہ اپنے آپ کو اس عظمت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ خدا جانے ہماری سمجھ سے یہ چیز بالاتر ہے۔ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اہل اسلام کے لیے اپنے کلام میں اور اپنے حبیب کے کلام میں پنہا رکھی ہیں، ان نعمتوں کو اہل ذوق ہی پا سکتے ہیں، اہل دل ہی پا سکتے ہیں، اللہ کے سچے بندے، اللہ کے ولی ہی پا سکتے ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہی اس چیز کی حلاوت اور نزاکت کو پا سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دنوں کی عظمت ہوتی ہے، ہم دنوں کا اہتمام کرتے ہیں، دنوں کا احترام کرتے ہیں، تو یہ ہم اپنا خود ساختہ بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ ہم کسی دن پر عظمت کا، کسی دن کی خصوصیات کا اعتراف کرتے ہیں تو اپنی طرف سے چند خصوصیتوں کو بڑھا کر کے اس دن کو دوسرے دنوں سے عظمت والا بنا دیا جائے۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے کابرن عن کابرین ہی پہنچا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے لے کر کے ہم تک کے یہ کے بعد دیگرے بزرگوں سے، پھر ان کے بعد والوں تک، پھر وہ اپنے زمانے کے بزرگوں سے، پھر ان کے بعد والوں تک یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، تو یہ چیزوں کی اصل بھی ہم تک بھی اسی طریقے سے پہنچی ہے۔ حدیث مبارکہ کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنوں کا اہتمام جو کیا جانا آج کے زمانے میں بھی ہے اور گزشتہ زمانے میں بھی رہا اور تھا، یہ آج کا نیا طریقہ، نئی سوچ یا توہمات، توہم پرستی یا ضعیف الاعتقادی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کی جو خصوصیت رکھی ہے اس خصوصیت کا اعتراف کرنا اور اس خصوصیت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہی آج ہمارے پاس ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات اور پیر کے دن، جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جمعرات کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، پیر کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب اگر ان فضیلتوں کا اعتبار کرتے ہوئے کوئی جمعرات کے دن کو اچھا دن سمجھتا ہے اور اپنے کسی اچھے کام کو جمعرات کے دن وہ کرنا چاہتا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کوئی پیر کے دن کو اچھا سمجھتا ہے اس فضیلت کے اعتبار سے اور اپنے اچھے سمجھنے کے اعتبار سے اور پھر فضیلت اس دن کو حاصل ہونے کے اعتبار سے کوئی اچھا کام اگر اس دن وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہر چیز کو جو اہل سنت کے جو معمولات ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ کرتا ہے تو اس کو شرک اور بدعت کا نام دے کر کے انہیں غلط راستے پر لے جانے کا کام نہیں ہے، بلکہ جو صحیح راستے پر وہ چل رہا ہے اس صحیح راستے کی جو اصل ہے، اگرچہ اس کو نہیں پتا ہے کہ بھائی اس صحیح طریقے کی اصل کیا ہے، دلیل کیا ہے، مگر اس نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طریقے سے دنوں کا اہتمام کرتے اور اچھے کام اچھے دنوں میں تو تصور کے ساتھ شروع کرتے کہ برکتیں اللہ کے فضل سے زیادہ ملیں گی، تو یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اگرچہ اس کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اس جزئیے کو، اس ضابطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ عدم علم کا اطلاق عدم وجود پر نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمیں اگر معلوم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں شرع کا دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وسیع رکھا ہے اور شرع کا علم اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ قال یقول سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ درس و تدریس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، مدرسوں کی خاک چھاننے سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسکول کی درسگاہ کی خاک چھاننے سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اکتساب علم کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے تبھی اس کے دل میں علم کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی مہربانی ہی سے انسان کے دل میں نور علم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مہربانی نہ فرمائے تو شیطان کو بھی بہت زیادہ علم تھا، شیطان بھی بہت علم والا تھا، مگر اس علم کی برکت سے اس نے کوئی حصہ نہیں پایا۔ وہ اگرچہ معلم ملائکہ کہا جاتا تھا، ملائکہ کو درس دینے والا علم اس کو حاصل تھا، باوجود اس کے وہ اس علم کی برکتوں سے خود کو مالا مال نہ کر سکا، بجائے اس کی برکتوں سے مالا مال کر کے رحمت کا حصہ پانے کے وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے ہی، اس کی مہربانی ہی سے حق بات انسان کے ذہن و فکر میں، اس کے علم میں آ سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کا دن جنت کے دروازے کھولے جانے والا دن ہے اور پیر کا دن جنت کے دروازے کھولے جانے والا دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا، فرماتے ہیں جمعرات کے دن اور پیر کے دن، جمعرات اور پیر کے دن، یہ دو دنوں میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے بھی کھولتا ہے اور اپنے مومن بندوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ جو ایمان والے بندے ہیں ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ مغفرت کس کی نہیں ہوگی؟ جو شرک کرنے والے، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا جانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا جانے، یا اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو بالکل بعین ہی اسی جیسا یا اس سے زیادہ شریک ٹھہرائے، وہ شرک کرنے والا ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرے ایک اور ہے مومن بندوں میں سے، ایک وہ بندہ ہے کہ جس کی مغفرت کو مؤخر کر دیا
دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، فرماتے ہیں کہ یا وہ شخص جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، یا اپنے بھائی سے جس کے دل میں کینہ ہوگا، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے حال پر تھوڑی ڈھیل دے دو یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، ایک دوسرے کا اپنے سمجھوتا یا ایک دوسرے کے معاملات کو معافی تلافی کے ذریعے ہو یا اور کسی طریقے سے وہ سمجھوتا کر کے گزرے ہوئے معاملے میں، گزرے ہوئے جو ان کا جو کینہ ہے، اس کینے سے اپنی حفاظت اور اپنے دل کو پاک کرنے والے بن جائیں۔ یہ ان کے لیے بہتری ہے، موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان مومن بندوں پر ہے، اگر چاہے تو فوراً حساب لے لے اور انہیں عذاب کا مستحق بنا دے، مگر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں سزا نہیں مل رہی ہے، ہم گناہ کے بعد بھی ہم کھلے عام زمین پر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے تو زمین پر رینگنے والا کوئی کیڑا بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا ہے، اس کی گرفت اتنی سخت ہوگی، اس کے پاس حساب دینا اتنا سخت ہوگا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما کر کے مومنوں کے لیے اپنے حال کے اصلاح کا موقع دیتا ہے، اس کے احوال کا بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ ڈھیل اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معافی کروا لے، ڈھیل اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے حال کی برے حال سے اچھے حال کی طرف لے جانے کو اس کو سہولت مل جائے، اصلاح کرنے والا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسے موقع دیتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہ پر فوراً سزا دینا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے اور اس کی سزا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ خود جسے اس کی بارگاہ میں شفیع ٹھہرا لے وہ اس کی شفاعت قبول کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کی شفاعت قبول فرماتا ہے، مگر محبوب بندوں کی شفاعت قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں سرے سے گناہ کا عذاب ہی نہیں ملے گا۔ اللہ اگر چاہے تو ضرور عذاب دے سکتا ہے، اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ایسے شخص جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس بندے کی معافی نہیں ہوتی ہے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے حال کی اصلاح کر لیتا ہے۔ حدیث میں 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا، انظروا هذین حتی یصطلحا، چھوڑ دو ان لوگوں کو، کچھ وقت دے دو یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، کچھ اور وقت مہلت دے دو تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لے، یہ دونوں کو کچھ اور وقت دے دو تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں سے کسی نہ کسی سے کم غلطی ہوگی، کسی نہ کسی سے زیادہ غلطی ہوئی ہوگی، تو ہمیں کہ جو اپنی غلطیوں پر نظر کر کے دوسرے کا، اپنے بھائی کا اپنے پاس جھکنے کا یہ خواہش اور خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہونے میں ہمیں پہل ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہو جائیں، ایک دوسرے سے اپنی خطاؤں کی معافی کرانے والے اور اس کی اصلاح کر کے اپنے لیے خدا کی رحمت کا حصہ بنانے والے ہو جائیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر معافی مانگنے سے اس کی عزت گھٹ جاتی ہے اور اس کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے تو یاد رکھو، جان لو کل قیامت کے دن مجھ سے وہ جتنا گھٹ گیا ہے لے لینا، میں تمہیں عطا فرمانے والا۔ یعنی ہمیں معافی مانگنا حقیقت میں ہمارے رتبے کو، ہمارے درجے کو گھٹانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک رحمت کا حقدار بنانے والی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو، وہ اولیاء صالحین اچھے لوگوں کے طریقے کو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا گیا ہوگا کہ غلطی ہو یا نہ ہو، اللہ والوں کی ایک عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی معافی کو سب سے پہلے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، معافی طلب کرنے میں اپنے آپ کو وہ آگے رکھتے ہیں۔ بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والے کو بھی پسند فرماتا ہے اور معاف کرنے والے کو بھی پسند فرماتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نعمت ہے جو ہم آج دنیا میں بہت کم محسوس کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز سے ایک دوسرے کے اندر تنفر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک دوسرے کا جھگڑا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ایک دوسرے کی برائی اپنے دل میں پالتے زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے دل کی بیماری ہے جو ہمیں اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والی ہے۔
ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں کا ہر ایک شخص اپنی اپنی اصلاح کی حاجت رکھتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ہر ایک شخص جب بھی خیال رکھے، جب بھی یہ دیکھے کہ ہم سے کسی پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، فوراً اس زیادتی کی تلافی کا کوئی راستہ نکالیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ اور پھر وہ جو نعمت ہر پیر کو جو مغفرت کا مژدہ سنایا گیا ہے، ہر جمعرات کو جو مغفرت کا مژدہ سنایا گیا ہے، اس مغفرت کے مژدے میں ہمارا بھی حصہ عطا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ایسے ہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس وسئل عن ذلك فقال ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور ابو داؤد نے بھی اس حدیث مبارکہ کو، امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث مبارکہ کو کتاب میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایسے ہی صحاح سے تاکہ جو ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام ابو داؤد علیہ رحمۃ و رضوان ہے، جسے سنن ابو داؤد ان کی کتاب کہا جاتا ہے، اس میں بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ہفتے میں یا پیر کے دن یا جمعرات کے دن جو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ایک مرتبہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان کے امتیوں کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اگر کسی کی نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی بندے کے گناہ ہوتے ہیں تو اس بندے کی نیک توفیق کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور آزردگی کا آپ کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر حال میں ہمارے حق میں خیر کے طلبگار ہیں، خواہ وہ عالم دنیا میں ہو، خواہ وہ عالم برزخ میں ہو، ہر عالم میں وہ ہمارے لیے خیر کے چاہنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان فرمائی کہ ہمارے لیے مومنوں کے لیے بھلائی کے خیر کے چاہنے والے اس قدر کے حد سے زیادہ خیر چاہنے والے ہیں، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو بیان فرمایا، رؤوف الرحیم فرمایا، وہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والے، بہت زیادہ رحم دلی کرنے والے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ عالم دنیا میں تو ہمارے ساتھ دعا فرماتے رہے، ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہی رہے، ہمارے لیے وہ قربانیاں کرتے رہے، مگر جب عالم برزخ میں بھی جلوہ فرما ہے وہاں بھی ہمارے حق میں دعا فرما رہے ہیں، اور وہاں بھی ہماری ہدایت اور استقامت کی دعا فرما رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری زندگی کو ہم نے کس نہج پر لے کر کے زندگی گزارنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ہمیں ذرا سا بھی احساس باقی نہیں رہ گیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں ذرا سا بھی ڈر باقی نہیں رہ گیا ہے کہ کل حشر کے دن جب حساب کتاب ہونا ہے وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، عذاب اس دن کا، سختی اس دن کی کیسے ہوگی اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ زمین و آسمان دھات کے بنا دیے جائیں گے اور لوگوں کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے گا۔ کسی کے ٹخنوں برابر پانی پسینے کا ہوگا تو کسی کے گھٹنوں برابر، تو کسی کے کمر برابر، تو کسی کے حلق برابر معاملہ ہوگا۔ وہ اپنے گناہوں کے، اپنے اعمال کو یاد کر کر کے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ خدا کا قہر و غضب اور اس کا جلال یہ ہوگا کہ کوئی گفتگو کرنے کی مجال نہیں رکھے گا۔ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک کے بعد دیگر کوشش کر لیں گے۔ کسی میں یہ مقام کو کسی کو عطا نہیں فرمایا گیا، کسی میں اس مقام کو پانے کی ہمت بھی نہیں۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ ہمارے علاوہ کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ رسول اللہ کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آؤ آؤ میں اسی لیے بنایا گیا ہوں، یعنی میں تمہاری
شفاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام پر فرمایا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچا مقام عطا فرمایا، مجھے تمہاری شفاعت کرنے والا رب تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ہم کس منہ سے وہاں جا کر کے اپنے دامن کو پھیلائیں گے، کس منہ سے ہم اپنے جھولی کو پھیلا کر کے بخشش کے طلبگار ہو جائیں گے، رحمت کے طلبگار ہو جائیں گے، شفاعت کے طلبگار ہو جائیں گے۔ ہمیں اس وقت کا بھی احساس نہ ہو تو پھر کیا فائدے کہ ہماری زندگی ہے، بلکہ وہ تو حشر کا دن قائم ہونے والا ہے یقیناً، اس کے لیے کتنا وقت ہے خدا اور اس کا رسول بہتر جانے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، مگر حدیث مبارکہ سے یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے نام اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے نام اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کیا آج بھی ہمارے لیے جو زندگی ہے رسول اللہ کے صدقے سے ہمیں زندگی مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود کی برکتیں جب تک کہ آپ کا وجود ان لوگوں کے لیے ہے ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نہیں عطا فرمایا، اور آپ کی برکتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نہیں عطا فرمایا ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو سخت سے سخت عذاب ہمیں آ جائے، کوئی آندھی طوفان کا سامنا ہو جائے، آگ برس جائے، آگ کے شعلے لپٹ جائیں، کیا ہو جائے خدا جانے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ حضرات کو میں بتاؤں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کے منہ میں جو شہد کی مٹھاس بن جاتی ہے، حالانکہ وہ کڑوے پھل بھی پھولوں کا جو رس ہوتا ہے، کسی پھول کا کڑوا تو کسی کا پھیکا ہوتا ہے، وہ رس کو لے کر کے جب وہ اپنے چھتے میں جاتی ہے تو جانے کے وقت پر روایتوں میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی رسول اللہ پر درود بھیجتی جاتی ہے تو وہ رس میٹھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کی برکتوں سے مکھیوں کے چھتے میں پھولوں کا جو رس ہوتا ہے وہ شہد میں بدل دیا جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ پر درود پڑھنے کی برکتوں سے ہمارے نام اعمال نیکیوں سے کیسے نہیں بدلے جا سکتے ہیں، ہمارے نام اعمال میں برکتیں کیسے نہیں آ سکتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، کما قال، فرمایا مجھ پر درود پڑھنے میں جمعہ کے دن بہت زیادہ اہتمام کیا کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ہماری زندگی کس حال میں گزار رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی ہم سے ایسے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کام جاتے ہیں۔ کبھی حشر کے میدان کو ہم یاد کر لیں تو ہمیں خود احساس ہو جائے گا کہ ہم کس قدر گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں، حشر کے میدان کو یاد کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حال ہمارا وہاں ہو سکتا ہے اور کس قدر ہمیں عذاب کا سامنا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ دنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، یہ سال و یہ ماہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، ہم کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جنت بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، دوزخ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور شریعت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ ہی نے متعین فرمایا ہے، اور اس کی تعلیم اپنے کلام قرآن مجید اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی قرآن و سنت سے ہم پر واضح فرما دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم ان اصول و ضوابط سے اپنی زندگی کو مزین نہ کریں، آراستہ نہ کریں، سجا نہ سکیں تو پھر ہماری زندگی اور ہمارا وجود کسی کام کا نہیں رہا۔ کل بھی موت ہے، آج بھی موت ہے، موت سے ہمیں کسی کو انکار نہیں ہے، جس طرح سے مرنا یقینی ہے اسی طریقے سے پھر سے اٹھایا جانا یقینی ہے، سوال و جواب ہونا یقینی ہے، میدان حشر قائم ہونا یقینی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا ہے اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، حشر کے دن کا مالک بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، کسی کی بادشاہت نہیں چلنے والی ہے، کسی کی ملکیت باقی نہیں رہے گی، نہ زمین، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ سونا، نہ چاندی، نہ حکومت، کچھ باقی نہیں رہنے والا ہے، اور باقی رہے گا تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کا حکم باقی رہے گا، رب ذوالجلال کا اختیار باقی رہے گا، اسی کی حکومت رہے گی، وہی فیصلہ فرمانے والا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ ہاں، پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا ہے، وہ شفاعت کے ذریعے اگرچہ خدا تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے ہمارا فیصلہ فرما دے گا، بجائے عذاب کے وہ ہمیں نعمت کی جگہ جنت عطا فرما دے گا، یہ اس کی مہربانی ہے، مگر ایسا ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہی کیا جائے، وہ فیصلہ فرمانے والا مالک و مختار ہے، وہ جیسا فیصلہ فرما دے اس فیصلے کو کیوں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہمیں سزا سنا دی جائے تو پھر سزا کو کیوں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم دنیا کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کی ایک بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پیٹ کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، دل کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کتنے
درد ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا درد کیسا ہوگا، جہنم کے عذاب کیسے ہوں گے، ان عذابوں کی تکلیف کیسے ہوگی، وہ درد کیسے ہوں گے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ عزیزو، آج بھی ہمیں وقت ہے کہ اپنے اصلاح کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کی اصلاح جب تک کہ ہم خود سے آگے بڑھ کر کے نہ کرنے لگیں گے، ہمیں کوئی پھر سدھارنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جیسے جیسے قدم بڑھائیں گے، خدا کی رحمت ہمارے لیے راہیں ہموار فرما دے گی، بہتر راستے پر چلنا نصیب ہو جائے گا۔ اپنے اخلاق و کردار میں رحم دلی پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ایک بہترین جذبہ پیدا کریں، خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو، ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنے والا ضرور کامیاب ہوتا ہے، کوشش کو صرف سوچ کے رہ جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ میدان عمل میں اترنا ہماری ذمہ داری ہے، اس عمل کو کامیاب بنا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ ضرور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں بیماریوں سے شفا و نجات عطا فرمائے۔ پروردگار، جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے سہارے و اسباب و کفو مہیا فرما۔ پروردگار، ہمیں حلال کی بہترین زندگی رزق حلال کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار، ہمارے علاقوں میں بارشوں کی کمی ہے، مولا بارشیں عطا فرما، گرمیاں زیادہ ہیں، مولا رحم فرما، کرم فرما، ہماری زمینوں میں، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے کنوؤں میں، ہمارے تالابوں میں پانی عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے بور جو بھی ہیں ان سب میں پانی کی بہتات عطا فرما، ہمیں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جو کچھ بھی پریشانی ظاہری باطنی روحانی جسمانی اور حکومتوں کی طرف سے جو کچھ بھی ہمارے لیے مصیبتیں مولا، ان میں ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔